اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ الطور، آیات 49، پیراگراف 3۔ پہلا پیراگراف عذاب کی دلیل، عذاب کی آفاقی دلیل، مکذبین عذاب کی سزا، متقین عذاب کی جزا۔ دوسرا پیراگراف تزکیہ کا حکم اور تسلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، خالق اور مخلوق کے بارے میں سوالات، دولت و قوت کے بارے میں سوال، علم کے بارے میں سوال، ابطال شرک کے لیے سوال، اخلاص رسول کے لیے سوال، آسمان علم کے بارے میں سوال، سازشوں کے بارے میں سوال، اقرار توحید کے لیے سوال۔ تیسرا پیراگراف عذاب کے بارے میں خوش فہمی، داعی کے لیے نماز اور صبر کی ہدایات اور تسلی۔ زمانہ نزول سورۃ الطور سورۃ الحاقہ کی طرح الانعام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی دور تذکیر اور دور الزامات میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک و ریب کے ساتھ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے مجنون، شاعر، کاہن، متقول وغیرہ۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر، آیت 29-30، ام یقولون تقولہ، آیت 33۔ سورۃ الحاقہ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقول کے الزام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الطور کا کتابی ربط، سورۃ الطور میں بھی پچھلی سورۃ الذاریات کا مضمون آخرت ہے۔ پچھلی سورۃ الذاریات میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، آیت 6 کے الفاظ سے مکان قیامت کو ثابت کیا گیا تھا، یہاں اِنَّ عذاب ربک لواقع، آیت 7 کے الفاظ سے اسے ثابت کیا گیا ہے۔ اس سورۃ الطور میں پے در پے سوالات کے اسلوب کے ذریعے انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے تاکہ وہ آخرت اور قیامت کا قائل ہو سکے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 53 میں مشرکین مکہ کے سرداروں کو قوم طاغون کہا گیا، اور یہاں سورۃ الطور کی آیت 32 میں بھی انہیں قوم طاغون کہا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الطور میں آخرت کے بارے میں مشرکین کی غیر سنجیدگی کا پردہ چاک کیا گیا۔ الذین ھم فی خوض یلعبون، آیت 12 کے الفاظ سے مشرکین مکہ کی قرآن اور اس کی دعوت توحید کے بارے میں غیر سنجیدگی کا پردہ چاک کیا گیا۔ سورۃ الطور میں بتایا گیا کہ جنت میں متقی والدین سے کم عمل والی اولاد ملائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، آیت 21 کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ والدین کو ان کی اہل ایمان اولاد سے ملا دیا جائے گا، چاہے وہ کسی معمولی درجے ہی کیوں نہ ایمان رکھتی ہو۔ سورۃ الطور میں الزامات کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تذکیر جاری رکھنے کا حکم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آیت 29۔ ان الفاظ سے مشرکین کو تنبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہدایت کی گئی ہے کہ کاہن اور مجنون جیسے الزامات کے باوجود ان مشکل حالات میں بھی توحید کی نصیحت اور تذکیر کا کام جاری رکھیے۔ سورۃ الطور میں سوالات کے اسلوب میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، آیت 43۔ سوالات کے سلسلے کا آخری سوال یہ ہے، یعنی درجہ بالا تمام سوالات کا جواب اگر تم اپنے ضمیر سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم خود توحید کے قائل ہو جاؤ گے اور شرک کا انکار کر دو گے۔ سورۃ الطور کا نظم جلی۔ سورۃ الطور 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 16 پہلے پیراگراف میں روز قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ جزا و سزا کے نقلی دلائل کوہ طور اور اس پر دی جانے والی تعلیمات وحی سے پیش کیے گئے ہیں۔ جزا و سزا کے آفاقی دلائل بیت معمور، آسمان کی اونچی چھت اور معجزہ سمندر سے مہیا کیے گئے ہیں۔ مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ان قرآنی دلائل کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں، اس قرآن کو سحر یعنی جادو کہہ کر نہ ٹالیں۔ آیات 17 تا 28 اس پیراگراف میں مکذبین کے مقابلے میں متقین کا ذکر ہے۔
مکذبین کی ضد مصدقین ہے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرنے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہی متقین ہیں۔ ان کے لیے اخروی انعامات اور اکرامات جنت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ آیات 29 تا 43 اس پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات کے ماحول میں بھی قرآن کی تذکیر کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر و نصیحت جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 29 اس کے بعد منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوالات رکھے گئے ہیں جن پر غور کرنے سے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ یہ اپنے خالق خود ہیں، آیت 35۔ انہیں مخلوق ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، آیت 36۔ انہیں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے خزانوں پر ان کا تصرف ہے، آیت 37۔ ان کی لا علمی کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ غیب کی خبریں جان لیتے ہیں، آیت 38۔ فرشتوں کے بارے میں ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں اور کیا مشرکین کے لیے بیٹے ہیں، آیت 39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ کوئی اجر طلب کر رہے ہیں، آیت 40۔ آخر میں مشرکین سے توحید کا اقرار کرانے کے لیے پوچھا گیا ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے۔ آیات 44 تا 47 قیامت کو جھٹلانے والے مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور دگنے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین کا رویہ یہ ہے کہ اگر آسمان کا ٹکڑا بھی ٹوٹ کر ان پر گرنے لگے تو یہ اس بادل ہی کہیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی چالیں کام نہ آ سکیں گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، ظالمین کے لیے عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ آیات 48 تا 49 آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں، صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے الفاظ کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص التفات ظاہر کیا گیا اور خوشخبری دی گئی کہ یہ دعوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مکہ بلکہ پورے بلاد عرب پر غالب ہو جائیں گے اور اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی۔ مرکزی مضمون: اللہ کا عذاب اور قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ ان عذاب ربک لواقع، آیت 7۔ لہٰذا مذکورہ سوالات پر غور کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مان لو اور تکذیب قیامت اور آخرت کی بجائے اس پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔